غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو خیبر فتح کرنے میں بہت وقت لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن تھے۔ ایک چرواہے نے لوگوں سے پوچھا، یہ کائے کی جنگ ہو رہی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ ایک شخص ہے جو نبی ہونے کی بات کرتا ہے۔ اس چرواہے کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں کہ وہ شخص کون ہے۔ بکریاں چراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب پہنچے اور ادھر ادھر دیکھے بغیر خیمے میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کیوں قلعے کا گھیراؤ کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعوت اس کے سامنے پیش کی اور کہا کہ تمہارا رب تم سے خوش ہوگا تو کن کن انعامات سے نوازے گا اور کن کن جنتوں میں داخل کرے گا۔ وہ چرواہا حیران ہو کر آپ کی طرف دیکھتا رہا، آپ کی باتوں کو سنتا رہا اور پھر عرض کیا، میرے طرف دیکھیے، میں جتنا کالا کلوٹا بد شکل انسان ہوں، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا اگر میں آپ پر ایمان لاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایمان تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ پھر وہ ہنسے اور کہا، ذرا قریب تو آئیے اور دیکھیے کس قدر بدبو میرے جسم سے آ رہی ہے، کتنا غلیظ اور بدبودار لباس میں نے پہنا ہے، کیا اس کے باوجود میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی مرتبہ جنت کے اندر پاؤ گے۔ پھر کچھ دیر سوچا اور کہنے لگا، حضور، بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، میں ان بکریوں کا کیا کروں؟ ان بکریوں کو میں اجرت پر چراتا ہوں، یہ میرے بکریاں نہیں ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری قلعے کے اندر چلی جائے تو واپس آنا اور ایمان لے آنا۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لائے، لیکن ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا کہ جنگ میں تیزی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت اسود رائی جنگ کے اندر پہنچے، لیکن لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ شہید کر دیے گئے۔ یہ وہی صحابی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت کے اندر چلے گئے۔ جس وقت غزوہ خیبر کے 20 شہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شہید کے سر کڑے ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ آپ نے ان تمام شہداء کے حق میں دعائے مغفرت فرماتے گئے، لیکن جس وقت حضرت اسود رائی کے سرحانے پہنچے تو اچانک آگے بڑھے، وہاں نہ رکے اور نہ ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ سفر ختم ہوا تو کسی نے پوچھا کہ حضور، آپ تمام شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ آپ تمام شہداء کے سرحانے کڑے ہوئے، اسے دیکھا، لیکن اسود رائے کے سرحانے نہ آپ کڑے ہوئے، نہ اسے دیکھا، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس وقت میں اسود رائے کے سرحانے پہنچا تو وہ حوروں کے نرغے میں تھے۔ اللہ نے اس کو اس قدر حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ نگاہیں ٹک نہیں رہی تھی، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ٹھہرنا وہاں محال تھا۔